رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک اس کے ساتھ قیام کیا، یعنی باجماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، بس اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، بس اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، تم قیام اللیل کیا کرو، یہ سابقہ صالحین کی سنت ہے، اللہ کے قرب، گناہوں کی بخشش، برائیوں سے بچنے اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیات تلاوت کیں، اس کے لیے اجر کا ڈھیر ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا، پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا۔ تب رب عز و جل بندے سے فرمائے گا، مٹھی بھرو۔ وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا کہ اے رب، تو خوب جانتا ہے کہ میں کیا بھروں۔ تو وہ فرمائے گا، ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے ہاتھ میں نعمتیں بھر لو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو 100 آیات پڑھیں، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ شب قدر کے قیام کے مستحب 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ پوری رات قیام کرنا، یعنی ساری رات نماز پڑھنا، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ رات کے شروع اور آخر میں قیام کرنا، یعنی پہلے حصے میں جتنا ممکن ہو عبادت کرنا، پھر آخری حصے میں بھی قیام کرنا، اور تیسرا درجہ یہ کہ صرف رات کے آخری حصے میں قیام کرنا۔ چوتھا درجہ ہے صرف رات کے پہلے حصے میں قیام کرنا، یعنی عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر عبادت کرنا۔ ان میں سے احسن تر طریقہ کون سا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ بندہ رمضان کے آخری 10 راتوں کو عبادت میں گزارے، کیونکہ انہی میں شب قدر ہونے کا امکان ہے۔ عبادت میں نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اور اعتکاف شامل ہیں۔ اگر کوئی مکمل رات نہیں گزار سکتا تو بہتر یہ ہے کہ وہ رات کے شروع اور آخر میں قیام کرے، یعنی پہلے حصے میں نماز اور تلاوت کرے اور دعا کرے، پھر آخری حصے میں بھی عبادت کر لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو رات کے کسی ایک حصے میں عبادت کرے۔ تاہم اگر کوئی شخص رات کے آخری حصے میں قیام کرتا ہے تو یہ رات کے پہلے حصے میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔